الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما عالموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما عالموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. بخاری شریف کی کتاب الرقاق کا 27واں باب ابھی آپ کے سامنے پڑھا جائے. اس باب میں 2 روایتیں ہیں لیکن حدیث اصل میں ایک ہی ہے. 2 مختلف سندوں سے وہ روایت آئی ہے اور اسی لفظ روایت کو یا لفظ حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بنا دیا. چیپٹر اسی نام سے لگایا. یوں تو بات بڑی معمولی سی لگتی ہے لیکن اگر اس کے گہرائی میں جائیں تو بہت بڑی بات ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا بیان، اس قول کا بیان. قول کیا ہے؟ لو تعلمون ما عالم، اگر تم جان لو وہ چیز جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تم ہنسنا کم کر دو، ولبکیتم کثیرا، اور بہت زیادہ رونا شروع کر دو. رونے سے متعلق اس سے پہلے کئی باب گزر چکے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کا ڈر گزرا ہے، باب البکا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے رونے کا بیان. جو آنکھ اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی ہے اس آنکھ کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی. اسی طریقے سے وہ آنکھ جو اسلامی سرحد کی حفاظت میں ٹکٹکی لگائے رہتی ہے اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی. تو قرآن و حدیث میں رونے کی بڑی فضیلت بیان کی. شرط یہ ہے کہ کوئی انسان روئے تو اللہ کے ڈر سے. اس سے پہلے بات بتائی جا چکی ہے رونے کی کئی کیفیات. ایک آدمی تماشا لگا دیا رونا شروع کر دیا، یہ رونا دوسرا ہے. کوئی سامان آپ کا گم ہو گیا آپ نے رونا شروع کر دیا، یہ رونا دوسرا ہے. کسی آدمی کا انتقال ہو گیا آپ نے رونا شروع کر دیا، یہ رونا دوسرا ہے. وہ رونا جو اللہ کے ڈر سے ہو، اللہ کے عذاب کے خوف سے ہو، وہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بڑا زبردست ہوتا ہے. ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد اشک ندامت بہاتا ہے، شرمندگی کی آنسو گراتا ہے، وہ اللہ کے سامنے روتا دھوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے. اس کی بڑی قدر ہے. اگر ایک جانب رونے کی فضیلت ہے تو دوسری جانب زیادہ ہنسنے کی مذمت بھی بیان کی. انسان جب زیادہ ہنستا ہے، ان کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. مبنی بر حقیقت باتیں ہنسی میں اڑا کے ادھر سے ادھر ڈال دی جاتی ہے. انسان جب کسی چیز کی ہنسی کرنا چاہے تو سیریس باتوں پر بھی اس کو ہنسی آتی ہے، کیونکہ وہ فطرت سے مجبور ہو گیا، عادت کی خرابی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. جبکہ رونا اللہ کے یہاں بڑی قدر منزلت کی چیز ہے. تو ٹھٹا لگانا، زور زور سے چلا چلا کے ہنسنا، یہ در حقیقت مربت کے خلاف بات ہے. اور ساتھ ساتھ
دلوں کو مردہ کر دیے جانے کی علامت ہے۔ اس لیے زیادہ ہنسنے سے منع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بھی تھے تو آپ کا ہنسنا زیادہ تر تبسم ہوتا تھا۔ تبسم جس کو مسکراہٹ کہتے ہیں، لبوں پر مسکراہٹ آ جائے۔ کبھی کبھی خال خال ایسا ہوا کہ آپ اس طرح آتے حتیٰ بدت نواجذہ، یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ کا ڈاڑھ دکھ گیا، وہ چوبر جس کو بولتے ہیں وہ دانت کبھی دکھائی دی، ورنہ اکثر و بیشتر آپ کی ہنسی کیا ہوتی تھی؟ مسکرا دیا کرتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وہ باب بھی ہے اور اسی کو روایت بھی بیان کی۔ اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تم بہت کم ہنسو گے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم بہت زیادہ رونا شروع کر۔ رونے ہنسنے کی کیفیات انسان کے جسم مزاج سے تعلقات رکھتے ہیں۔ جب کسی چیز سے انسان خوش ہوتا ہے، سرور اسے حاصل ہوتا ہے تو ہنس پڑتا ہے، کبھی زور سے ہنستا کبھی آہستہ آہستہ، لیکن اس کے ہنسنے کے نتیجے میں اس کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں، لہلہا اٹھتے ہیں۔ بدصورت انسان بھی ہنسنے کے وقت میں خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن وہی انسان جب روتا ہے تو خوبصورت انسان بھی رونے کے وقت میں بدصورت دکھائی دیتا ہے۔ اس کا منہ کس طرح بن جاتا، نتیجے کے طور پر اس کا حسن و جمال گویا وقتی طور سے چھین جاتا ہے اور اس پر مردنی چھا جاتا ہے۔ تو رونا ہنسنا تو کیفیات ہے، مستقر روئیے، اس کی بھی شریعت نے پابندی نہیں کرائی ہے، اور ہمیشہ ہنستے رہیے، شریعت نے اس کی بھی کوئی ترغیب نہیں دلائی۔ بوقت ضرورت ہنسا جا سکتا ہے اور بوقت ضرورت رویا بھی جا سکتا ہے۔ ایک آدمی روتا ہے تنہائی میں، ایک آدمی روتا ہے مجمع عام میں، دونوں کے رونے کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ تنہائی میں رونے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے ڈر کے روتا ہے، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر روتا ہے، اللہ کے پکڑ سے روتا ہے اور وہ اپنے رونے میں مخلص ہوتا ہے۔ جبکہ جو انسان مجمع میں روتا ہے، ہم ان کی نیت میں شک نہیں کر سکتے، لیکن اکثر و بیشتر وہ رونا بھی ہوتا ہے تو دھوکے کا رونا ہوتا ہے، لوگوں پر تعصب ڈالنے کے لیے رونا ہوتا ہے۔ تو اگر واقعی دل کی کیفیات کے ساتھ رویا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اور اگر صرف بناوٹی رونا ہے، اس رونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس پر گرفت اور پکڑ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان بناوٹی ہنستا ہے، ہنسنے کا من نہیں ہے، اندر سے دل دکھا ہوا ہے، حیران و پریشان ہے، مشکلات سے دوچار ہے، مصائب و آلام میں گرفتار ہے، لیکن کیا کریں، عوام کے سامنے رونے کا اظہار کر کے تو فائدہ ہوگا نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ بتکلف مسکرا دیا جائے، ہنسنے سے چہرہ بنایا جائے، کیونکہ انسان ہمارے رونے کا بھی مذاق اڑاتا ہے، ہمارے ہنسنے کا بھی مذاق اڑاتا ہے۔ اس لیے ہمیں رونا دھونا، ہنسنا مسکرانا، یہ دونوں کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے۔ فرمایا آپ نے اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، تم رونا زیادہ کرو گے، ہنسنا کم کر دو گے۔ کیا جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کس چیز کی طرف رہنمائی ہمارے آپ کی ہے؟ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کا نظارہ کرا دیا۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کو دکھا بھی دیا اور سنا بھی دیا۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر کے حالات کو وہ ایک طریقے سے دکھا دیا۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہنسی چھن گئی۔ وہ ہنسنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ کبھی اچانک ہنسی چھوٹ جائے تو غلط سی بات ہے، کیونکہ ڈر لگا رہتا ہے، اپنا بھی ڈر ہے اور ساتھ امت کا خطرہ لگا ہوا ہے کہ میری امت کے ساتھ عذاب قبر کا معاملہ نہ ہو۔
کیونکہ وہ مشفق ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا رحمت للعالمین ہے، تو اپنی امت کی خاطر مستقل روتے ہیں، ہنسنا وہ کم کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ اسے جان لیتے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تو تمہارا ہنسنا بند ہو جاتا، یا ہنستے بھی تو بہت کم ہنستے۔ کیوں؟ انسان صبح سے لے کے شام تک اپنے اعمال کا جائزہ لے، انسان کو چھپا سکتا ہے، دوست احباب سے چھپا سکتا ہے، رشتہ دار کنبہ کے افراد سے چھپا سکتا ہے، بیوی بچوں سے چھپا سکتا ہے، گھر والوں سے چھپا سکتا ہے، لیکن جو غلطی کر چکا ہے، جس غلطی کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اگر انسان وہ سوچ لے گا اور اللہ کی پکڑ کو مد نظر رکھے گا، اس کی ہنسی چھن جائے گی، پھر روئے بغیر اس کے چارے کار نہیں ہوگا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لے گا تو پھر خود چھوڑا نہیں سکتا۔ اگر موت ہماری واقع ہوگی، ہم قبر سے دو چار ہو گئے، دنیا والے میرے بارے میں اچھا گمان کرے کہ برا گمان کرے، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمیں قبر کے اندر جانا ہے، اچھے اور برے اعمال کے نتیجے میں جزا اور سزا کا مزہ ہمیں چکھنا ہی پڑے گا۔ اچھے اعمال ہم نے اللہ کے لیے کیے ہیں تو قبر سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا، وہیں آرام و سکون کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اور اگر ہم نے ایسے اعمال کر دیے ہیں جو برے اور خطرناک ہیں تو اس کے گناہوں کا سلسلہ اور عذاب دی جانے کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں دیکھ پاتے چونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بتلایا اور اللہ کی قرآن نے بتلایا کہ عذاب قبر حق ہے، اس لیے ہمیں اس پر یقین کرنا پڑے گا۔ اگر یقین ہے تو انسان عذاب قبر کو سوچ کے رونا شروع کرے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں بطور خاص حضرت عثمان کے بارے میں ہے کہ جب وہ قبرستان جاتے تھے تو بہت زیادہ روتے تھے۔ پوچھا کہ تو بتا یہی اصل منزل ہے، یہی تو انسان کا فیل ہونا اور پاس ہونا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اچھا عمل ہمارا ہے تو جنت کا باغ ہے، اور برا عمل ہمارا ہے تو جہنم کا گڈھا ہے۔ آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو گے تو ہنسی میں تمہاری کمی آ جائے گی، رونا زیادہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ کو خبر دیا گیا، جبریل نے بتایا کہ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ قبرستان کے پاس سے گزرے، بولے ان دو قبروں میں بطور خاص عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس بنیاد پہ عذاب ہو رہا ہے۔ دو وجہ بتلائی گئی جس وجہ کو عام طور سے ہم اہمیت نہیں دیتے، لیکن ان دو چیزوں کی بنیاد پہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ جبریل نے بتایا ھذا یمشی بالنمیمہ ھذا لا یستنزہ من القول، ان دونوں قبروں میں عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے، یہ آدمی چغل خوری کرتا تھا اور یہ آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ آپ نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو کسی ایسے بڑے معاملے میں سزا نہیں دی گئی، عذاب نہیں دیا گیا جس کو انسان بہت بڑا سمجھتا ہے۔ چغلی کرنا آسان سی بات ہو گئی، اور پیشاب کی چھینٹوں سے لت پت ہو جانا بھی آسان سی بات ہو گئی۔ بیٹا آدم کھڑک سے مارا، وہ کپڑے پہ لگ رہے ہیں کہ چپل پہ لگ رہے ہیں کہ پاؤں میں لگ رہے ہیں، اور اپنے ہی پیشاب ہے، وہ اپنا پیشاب ہو کہ دوسرے کے پیشاب۔ آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے، چھینٹوں سے نہیں بچیں گے عذاب قبر سے نہیں بچ سکتے۔ اسی طرح چگلی کریں گے، نمیمہ کریں گے، ادھر سے ادھر بات لگائیں گے، لگائے بجھائیں کریں گے، یاد رکھیے گا جتنا سب کچھ کر لیجیے آپ۔ حدیث رسول کے مطابق بخاری کی حدیث ہے، صحابی رسول کو عذاب ہو رہا ہے، عام انسان کو نہیں۔ دنیا کا سارا ولی مل کر کسی ادنا صحابی کے پاؤں کے دھول کے برابر مقام نہیں رکھتا ہے، لیکن اس صحابی رسول کے بارے میں یہ حدیث بتائی گئی ھذا یمشی بالنمیمہ ھذا لا یستنزہ من القول، یہ چغل خوری کرتے تھے، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ اس معمولی سی تکلیف یا معمولی سے گناہ کے نتیجے میں عذاب قبر ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے
تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تم ہنسو گے تو کم ہنسو گے اور بار بار رو گے، مستقل رو گے، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، زبردست گناہ کرتا ہے اور جلدی کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا ہے، سن سن کے کرتا ہے، مستقل کرتا ہے. تو کہ ہر گناہ کے نتیجے میں ہر بار پکڑ ہو جائے تو قدم قدم پہ گرفتاری اور پکڑ ہو سکتی ہے. علاوہ اس میدان محشر کا معاملہ ہے. یہ تو قبر کی بات تھی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں پکڑ لیتا ہے تو ساری ہنسی چھن جاتی ہے، ساری دولت چلی گئی، کاروبار ٹھپ پڑ گیا، حالات خراب ہو گئے، صحت نہیں ہے، تندرستی ختم ہے، لوگ اپنے بیگانے ہو گئے، وہ گھٹ گھٹ کے انسان مرتا ہے. یہ تو معمولی چیز ہے جو یہی ختم ہو جانے والی چیز. قبر میں پکڑے گئے، پھر مسئلہ، پھر اس کے بعد حشر میں پکڑے گئے. حشر میں اگر کوئی انسان پکڑا گیا، میدان محشر میں گرفتاری اس کے عمل میں آ گئی، یہ سوچ لے گا کہ ہم نے فلاں فلاں کام کیا، اس میں تو پکڑ ہو سکتی ہے. کسی کا مال کھا لیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کا حق چھین لیا، کسی کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کر دیا، کسی کو خواہ اپنے تماشا لگا دیا، یا اس قسم کے کچھ گناہ کے کام کر دیے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے. یاد رکھیے گا، اللہ چاہے گا تو حقوق اللہ کو معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ نے بندوں کے حقوق کو غصب کیا ہے اور اس کے ساتھ ادھر سے ادھر حرکتیں کی ہے تو اللہ بندوں کے حوالے کرے گا، معاف نہیں کرے گا. پھر آپ نیکی کا انبار لے کے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا نا، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ میری امت میں مفلس لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مفلس کون ہے بتاؤ؟ فرمایا من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس مال و دولت اسی کو تو مفلس سمجھتے ہیں. کہا نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ انسان جو نماز لے کے آئے گا، روزہ لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، صدقات و خیرات لے کے آئے گا، اچھے اعمال کا انبار لے کے آئے گا، جنت میں جانے والا آئے گا. کچھ لوگ آئیں گے، الہی طرف کچھ مسئلہ ہے، ضرور نہیں ہے، اس نے میرا مال چھین لیا تھا، اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، اس نے مجھے گالی دیا تھا، اس نے مجھے تماشا لگایا تھا. سب دعوے دار لوگ آ جائیں گے. کہا جائے گا کہ اس کی نیکی اس کو دے دو، جو جنت میں جا رہا ہے نیک اعمال کر کے، اس کے ذمے دوسرے کے حقوق ہیں، ان کے نیکیاں چھینی جائے گی. ابھی 2 آدمی میں نیکی ختم، 2-4 آدمی اور بھی لائن میں کھڑی، اللہ میرا کیا معاملہ ہوگا؟ اس کی نیکی تو ختم ہوگی. تو کہا کیا جائے گا ٹھیک ہے، اب تمہاری برائی لی جاتی، اس پہ ڈال دی جاتی. اپنا نیکی کا پلہ تو ختم کر دیا، اب دوسرے کی برائی لے کے اب جہنم میں جا رہے ہیں. میری امت کے مفلس یہ ہے. فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو گے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تم بہت کم ہنسو گے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ. اور پھر اس کے بعد پھر میدان محشر سے ایک قدم اور آگے بڑھیے تو جہنم کی باری آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کو خامی بھی دکھایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم اور جنت مسجد نبی کی مصلی پہ دکھائے گا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم معراج میں دکھائے گا. آپ صلاۃ الخسوف یا خسوف، سورج یا گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے کچھ 2-4 قدم آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اپنی جگہ پر آ گئے، کچھ دیر کے بعد 2-4 قدم پھر پیچھے ہو گئے، پھر اپنی جگہ پہ چلے گئے. صحابہ کے دریافت کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھا، میرا دل چاہا کہ اس کے 2-4 خوشے توڑ لوں، میں آگے بڑھا. پھر میں نے جہنم اور اس کے عذاب اور تکلیف کو دیکھا تو میں پیچھے ہٹ گیا. کیا فرمایا؟ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو گے تمہاری ہنسی کم ہو جائے گی اور تم رونا شروع کر دو. جہنم کیا ہے؟ جہنم تکلیف ہی تکلیف کی چیز ہے، جنت آرام ہی آرام کی چیز ہے. کیا فرمایا؟ ایک چھوٹی سی حدیث میں، چھوٹے سے جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم جہنم ساری کیفیات کو بیان کر دیا. کیا فرمایا؟ لو تعلمون ما عالم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اگر تم لوگ جان لو جو کچھ میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رونا شروع کر دو گے. یہ روایت ایک دوسرے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه قال
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما عالم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. دو راوی سے امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جس سے حدیث کی صداقت کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک بات بیان کی، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہو بہو یاد کرتے تھے اور ہو بہو بیان کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے انہی الفاظ سے حدیث بیان کی ہے اور حضرت انس نے بھی انہی الفاظ سے حدیث بیان کی. کیا حدیث ہے؟ لو تعلمون ما علموا لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اگر تم جان لو وہ چیز جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. ان دونوں حدیثوں میں امام بخاری نے اسی باب کو عنوان بنا کر کے کتاب الرقاق کے 27ویں باب کو آراستہ پیراستہ کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جاننے کی یہ کوشش کرو کن باتوں پر ہنسا جاتا ہے اور کن باتوں پہ رویا جاتا ہے، رونے کے فائدے کیا ہیں اور ہنسنے کے نقصانات کیا ہیں. اگر ہم بار بار ہنسیں گے اور خوب خوب ہنسیں گے، رونے کی یعنی ہنسنے کی محفل سجائیں گے، در حقیقت آج کل انسان غموں سے اتنا نڈھال ہے، ڈپریشن کا اتنا شکار ہے کہ اسے ہنسانے کے لیے پروگرام سجائے جاتے ہیں. بہت سا پروگرام ہے بتکلف ہنسائے جاتے ہیں، وہ گھر میں پریشانی سے نکالا جاتا ہے، کچھ ہنس تو لو تاکہ تمہاری اندرونی پریشانی دور ہو جائے. قرآن حدیث کے مطابق اب ٹھٹا لگاتے ہیں اور کہا لگا کے ہنستے ہیں، اپنے دل کو مردہ بنا لیتے ہیں. یہی وجہ کہ کوئی سمجھانے والا سمجھاتا چلا جاتا ہے، اس کے سمجھانے کا آپ پر اثر نہیں ہوتا ہے. تو آپ اس طرح کی ہنسی سے پرہیز کیجئے. ہاں جو مسکراہٹ ہے اور گاہے بگائے کبھی کبھی زور سے ہنس دیا تو ہنسا جا سکتا ہے، لیکن مذاق اڑانے کے لیے ہنسی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازی کے پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں کبھی مسکراہٹ بھی آ سکتی ہے. جنت کا تذکرہ کیا آپ نے ہنس دیا، لیکن وہی جب جہنم کا تذکرہ ہوگا تو رونا بھی آنا چاہیے. تو کہا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو گے لضحكتم قلیلا، تم بہت کم ہنسو گے، ولبکیتم کثیرا، اور تم بہت زیادہ رونا شروع کر دو. رو گے تو زیادہ رو گے. رونا اس سے پہلے بات آ چکی ہے، اللہ کے ڈر سے رونا، گناہ کے اوپر واقع ہونے والے عذاب سے رونا، عذاب قبر سے رونا، عذاب حشر سے رونا اور عذاب جہنم سے رونا. یہ در حقیقت انسان کی اچھائی کی علامت ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان گناہوں سے بچ بھی سکتا ہے اور پھر نتیجتاً جہنم سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے. باب حجبت النار بالشہوات، کتاب الرقاق کا 28واں باب، 28واں چیپٹر ہے. باب حجبت النار بالشہوات، جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھیر دیا گیا ہے. اس باب میں صرف ایک حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي الدناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. دنیاوی زندگی کا دو ہی مقصد ہے، یا تو انسان جنت میں جا گیا تو انسان جہنم میں جائے. اچھا انسان مقصد بناتا ہے کہ وہ جنتی بن جائے، برا انسان کا مقصد حیاتی جہنم میں جاتا ہے. گویا وہ جنت و جہنم سے ماورا ہو کر سوچتا ہے اور دنیا کی لہلہاٹ میں، چہچہاٹ میں، اس کی آفرینش میں اور اس کی خوشنمائی میں، دل فریبی میں، دل روائیوں میں الجھا ہوا رہتا ہے اور اسی طرح انسان اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے. فرمایا سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، جہنم کو خواہشات نفسانی کی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے. جہنم ہے، اس کے چاروں طرف ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو انسان کی مرغوبات ہیں، وہ چاہت کی چیزیں. وحجبت النار بالمکارہ، اور جنت کو
ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ یہ اللہ کی تو عظیم مخلوق ہے جو انسانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھے برے انسان کے مال اور اس کے انجام کے طور پر یہ دو مقام رکھے گئے۔ اچھے انسانوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور برے انسانوں کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ نے یہ تیار کر دیا۔ جنت میں ہر طرح کے آرام و سکون ہے، انسان جتنا سوچ بھی نہیں سکتا ہے وہ سارا آرام و سکون وہاں موجود ہے۔ اور جہنم میں ہر طرح کی تکلیف، مصیبت و پریشانی، انسان جتنا سوچ بھی نہیں سکتا ہے اتنی پریشانی، چھوٹی سے لے کے بڑی تک پریشانی، ساری پریشانیوں کا مرکز ہے جہنم، اور ساری آسائشوں اور آرام و سکون کا مرکز ہے جنت۔ اس سلسلے میں اس روایت کو سامنے رکھیے تو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے، جس امام ابو داؤد نے اور امام نسائی وغیرہ میں نقل کیا ہے کہ جب جنت و جہنم کو اللہ نے بنا دیا تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کے آؤ۔ حضرت جبریل جنت میں گئے، جنت کی چیزوں کا معائنہ کیا، مشاہدہ کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے کہا کیسا رہا؟ ہاں یہ ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی چاہے گا کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اتنی آسائش و آرام کی چیزیں ہیں کہ ہر آدمی چاہے گا اس میں داخل ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، کہ دوبارہ جاؤ۔ اللہ نے جبریل کو دوبارہ بھیجا، دوسرے فرشتوں سے کہا ایسا کرو کہ جنت کے دروازے سے پہلے جو تکلیف کی چیزیں ہیں وہ لگا دو، تاکہ جنت تک پہنچنا آدمی کے لیے مشکل ہو جائے۔ چاہتا تو سب ہے کہ چلا جائے، تو کانٹوں سے گھیر دو اسے۔ پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب دیکھو کیا ہے کہ جنت تو جانے کی چیز ہے لیکن جنت میں ہر انسان پہنچ نہیں سکے گا، اتنے کانٹے اسے ملیں گے کہ اٹکتے اٹکتے پہلے ہی رک جائیں گے، پھر وہاں جا پہنچ نہیں سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے کہا ایسا کرو تم جہنم بھی دیکھو۔ وہ جہنم کے اندر بھی گئے، جہنم کی کلفتوں اور تکلیفوں کو بھی دیکھا، واپس آئے، پوچھا اللہ نے کیسا رہا؟ کہ ایسی جگہ ہے جس میں کوئی جانا نہیں چاہے گا، اتنی خطرناک جگہ ہے اس میں کوئی جانا نہیں چاہے گا۔ کہ ٹھیک ہے ایک بار پھر جا کے دیکھو۔ پھر جہنم کے ارد گرد میں بڑی خوشنما چیزیں لگا دی، مرغوبات نفس، جو انسان کی چاہت ہے اس کو لگا دی۔ اس کے بعد دیکھ کیا ہو، کہاں جہنم تو خطرناک چیز ہے، اس میں جانے کا تو نہیں کوئی چاہے گا، لیکن ایسی صورتحال دائیں بائیں آگے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ انسان ایک سے چلتا آرام سے اس کے اندر چلا ہے۔ یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، معلوم پڑتا ہے کہ قدم آگے بڑھاتا گیا، جہنم میں گٹتی ہے۔ اسی کو فرمایا حجبت النار بالشہوات، جہنم کو خواہشات نفس سے گھیر دیا گیا، لمبی لمبی تمنائیں کرتے، نقد انعام انسان کو چاہیے، آخرت ملنے والا ادھار کا سودا نہیں ہے، ابھی کیا ابھی ہم کو لذت ملنی چاہیے، تو چاہے گناہ کے ذریعے لذت دو، حرام کاری کے ذریعے لذت دو، کسی کا مال چھین کے لذت دو، یا کسی چیز کے ذریعے سے لذت دو، یہ چیزیں ہمیں چاہیے جو ہمارے نفس کو پسند ہے۔ تو کہا انسان کے لیے جہنم کو گھیرا گیا کس سے؟ شہوات، خواہشات نفسانی کی چیزوں سے۔ انسان اسی میں الجھتا ہے اور الجھتا چلا جاتا ہے، جو اس میں پھنسا پھر وہ نکلتا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، وہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ جیسے گیم تھا، کھیلنا جان دینے کے بعد اس کو سکون ملتا ہے، سارا کھیل ایسا۔ اسی طریقے سے جہنم کا معاملہ، جانا تو نہیں چاہے گا، اتنی خطرناک، اتنا عذاب ہے، اتنا چیخ و پکار جہنم کا، کیسے ہم جائے گا؟ جانے کی انسان سوچے گا نہیں، لیکن اس کے ارد گرد میں جو خوش نمائیاں ہیں، دل فریبیاں ہیں، دل ربائیاں ہیں، رانائیاں ہیں، لہر چہر ہے، خوبصورتی ہے، زیب و زینت ہے، مرغوبات نفس ہے، چاہت کی چیزیں ہیں، انسان اس کو لیتا ہے، یہ بھی لے لیتے، یہ بھی لے لیتے، یہ بھی لے لیتے، وہ بھی لے لیتے، اسی میں انسان گم ہو کے چلا گیا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آخر میں انسان اس کے دروازے پہنچا اور گٹر میں گر گیا۔
یہ ہے حجبت النار بالشہوات، جہنم کو اللہ نے خواہشات نفسانی سے گھیر دیا ہے۔ نفس کی آواز پر انسان لبیک کہتا ہے۔ قرآن نے کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دیا، اسی کا ٹھکانہ جانا۔ اس کی نگاہ میں آخرت نہیں ہے بلکہ دنیا ہی چاہتا ہے، یہی واہواہی مل جائے، یہی دولت مل جائے، یہی ثروت مل جائے، یہی بلڈنگ و مکان مل جائے، یہی دکان و جائیداد مل جائے، یہی عہدہ و منصب مل جائے، سب یہی ہے، سب یہی رہا رہ جائے گا، انسان خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ تو جہنم کو خواہشات نفسانی کی چیزوں سے، وہ چیز جو انسان کو زیادہ پسند ہے ان چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، انسان اس کو لیتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور رہا معاملہ جنت کا، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جنت جانا ہے تو تاڑی پیو چھان کر جنت میں جاؤ، پھان کر نہیں چلے گا، آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے گا۔ کڑاکے کی سردی ہے، وضو کرنے کا من نہیں کرتا، بستر سے اٹھنے کا من نہیں کرتا، خاص طور سے فجر کی نماز میں طبیعت ہی نہیں چاہتی ہے۔ اتنی ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو گھیری گئی۔ اٹھیے، بستر کو چھوڑیے، نرم گرم بستر کو تیز دیجیے، وضو کیجیے، طبیعت نہیں چاہتی ہے تیمم نہیں کیجیے، وضو کیجیے، پھر اپنے گھر میں بند کمرے میں نماز مت پڑھیے، مسجد میں آئیے، طبیعت تو نہیں چاہ رہی ہے۔ ایسی چیزوں سے جنت کو گھیر دیا گیا۔ چلچلاتی دھوپ ہوگی، بڑی پریشانی کی بات ہے، منہ سوکھتا ہے باہر نکلنے سے، تپش اور اس کی لہر کے نتیجے میں جو باد سموم چلتے ہیں جسے لو بولا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے چہرے کے رنگ فق پڑ جائے۔ لیکن آپ کو مسجد آنا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، کاروبار کو چھوڑنا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے مسجد آ رہی ہے۔ مرغوبات نفس کے بجائے مکارے ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو گھیر دیا۔ روزہ رکھنا چاہیں گے، صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے، جنت میں جانا ہے، رات میں قیام اللیل بھی کرنا ہے، سحری بھی کھانا ہے، فجر کی نماز جماعت سے بھی پڑھنا ہے، پھر اس کے علاوہ کام کاج بھی کرنا ہے، سارے نمازوں کے وقت کی پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا بھی کرنا ہے۔ طبیعت تو نہیں چاہتی ہے لیکن جنت میں جانا ہے تو چاہنا پڑے گا۔ حج کریں گے 5 لاکھ کا صرفہ ہو جائے گا۔ آدمی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ جمع کرتا ہے، پہلے کم پیسے میں حج ہو جایا کرتا تھا، ابھی 4.5-5 لاکھ کا صرفہ ایک آدمی پہ آتا ہے۔ انسان سوچے گا 5 لاکھ کاروبار میں لگا دیں گے تو میری بیٹی اور میرے اولاد کی زندگی سنور جائے گا۔ کون جاتا ہے حج کرنے کے لیے؟ فریضہ پڑے تو کرنا ہی پڑے گا، طبیعت نہیں چاہتی ہے کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ، صدقہ تو خیرات، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ آپ کے ذمہ فریضے کے طور پر عائد ہے۔ کچھ متعینہ شرطیں ہیں اور متعینہ مقدار ہے، جس مقدار تک آپ کی مالیت پہنچ جائے آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن آپ سوچیے گا اتنا ہم نے جمع کیا ہے اور سال میں 1 مرتبہ 2.5% نکال دیں، یہ کیسے ہوگا؟ طبیعت نہیں چاہ رہی ہے لیکن کہا جنت میں جانا ہے نا، زکوٰۃ دو، جنت میں جانا ہے روزہ رکھو، جنت میں جانا ہے حج کرو، جنت میں جانا ہے نماز پڑھو وغیرہ۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے ایک طریقے سے ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اب کام کاج میں لگے ہوئے، دکانداری میں لگے ہوئے، سودا سلب میں لگے ہوئے، بھی بچوں سے بات چیت کرنے میں لگے ہوئے، اس میں گھلے ملے ہوئے۔ اچانک مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب سب چھوڑ کے آنا چاہیں گے، آپ کی طبیعت بھی نہیں چاہ رہی ہے، آپ کے گھر والے بھی نہیں چاہ رہے، مجلس سے بیٹھے ہوئے افراد بھی نہیں چاہ رہے، دوست احباب بھی نہیں چاہ رہے، بیوی بچے بھی نہیں چاہ رہے کہ ہم کو چھوڑ کے چلے آئے، یہ بیٹھیے بجائیے۔ لیکن وہاں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، ان تمام چیزوں سے نفرت کر کے کہ ہمیں تم جہنم میں لے جانے کے ذرائع بنو گے، ہم تم کو چھوڑتے ہیں، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، چھوڑنا بڑا ناپسند ہے لیکن آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو کہا وجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ناپسند کر کے ادھر آنا پڑے گا۔ جو چیزیں آپ پسند کرتے ہیں اسے ناپسند کر لیجیے، مجلس جمی ہوئی ہے ناپسند کیجیے، بیوی بچوں سے محبت ہے اب وقتی طور سے نہ، ہمیشہ نہیں، وقتی طور سے ناپسند کیجیے، کاروبار سے پسند ہے، دوستی ہے، وقتی طور سے ناپسند کیجیے۔ کیوں؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ،
یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی تجارت، ان کے کاروبار اللہ کے ذکر سے روکتے نہیں ہیں، نماز پڑھنے سے روکتے نہیں ہیں، زکوٰۃ دینے سے روکتے نہیں. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. انہیں ڈر لگا رہا تھا اس دن کا جس دن انسان کی نگاہیں پتھرا جائے گی اور جس دن انسان کی دل الٹ پلٹ ہو جائے گی. جو ڈر لگا رہے گا تو انسان سوچتا نہیں بھائی وقتی طور سے اس کو چھوڑو، چلو اللہ کا فرمان بجا لاؤ، پھر اپنا کام کرو. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو پسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا. اب پسند کی چیز میں انسان گھستا چلا جاتا، آخر میں جہنمی میں چلا جاتا. ناپسندیدہ چیزوں کو انسان پسندیدہ چیزوں کو وقتی طور سے ناپسند کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کے لیے ان کو تو ناپسند کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، تبھی تو کام بنے گا. اب پھول لینے آتے ہیں، پھول توڑنے میں کانٹے بھی چھپ جاتے ہیں. کانٹا میں آپ الجھیے گا، آپ کے ہاتھ زخم آلود ہوں گے، زخمی ہوں گے، پھر اس کے بعد پھول آپ لیتے ہیں. اسی طریقے سے جہنم کو لینے کے لیے آپ کو پھول کی ضرورت ہے، کانٹوں کی نہیں. ہر جگہ دیکھا پھولوں کا سیج لگا ہوا ہے، بڑھتے چلے گئے. آپ کے من پسند کی چیزیں ہیں اب آ جا کر دے. لیکن جنت لینے کے لیے آپ کو تکلیف ہے. ان تمام تر تکالیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا. بیوی آ رہی ہے، ہٹیے. بچے آ رہے ہیں، آئیے. پوتا آ رہا ہے، ذرا سائڈ ہو جاؤ. کاروبار ہے، آپ ہی دور رہیے، ہم کو نماز پڑھ کے آنے دیجیے. یہ ناپسندیدہ ہے کہ پسند بہت ہے، لیکن آپ کو ناپسند کرنا پڑے گا. اس وقت میں ناپسندیدگی کا اظہار کرنا پڑے گا. تو ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو گھیر دیا گیا. اب جنت چاہیے کہ جہنم چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے جنت چاہنا اور جہنم سے بچنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح سے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں سکھلایا اور بتلایا ہے کہ کس طریقے سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح جنت کے مقدار بن سکتے ہیں. اللہ ہمیں اور آپ پر مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے.